چائنا کا دارالحکومت بیجنگ سالانہ 5 سینٹی میٹر نیچے دھنستا جا رہا ہے کیونکہ بیجنگ میں 3.5 بلین کیوبک میٹر سالانہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ 2/3 حصہ زمینی پانی سے ہی لیا جاتا ہے۔ زمین سے پانی نکالنے کی وجہ سے مٹی سوکھ جاتی ہے اور زمین نیچے ہو جاتی ہے۔ دراصل چائنا کے شمالی علاقے ایک لمبے عرصے سے صنعت اور زراعت کا مرکز ہیں۔ بیجنگ اور تیانجن کے 600 ملین لوگ بھاری صنعتوں کا کام کرتے ہیں جنہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے اور آبپاشی کے لیے بھی پانی کی کافی ضرورت ہوتی ہے۔ چائنا اب ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہا ہے جسے تعمیر کرنے میں پہلے ہی 50 سال لگ چکے ہیں اور کیا سرائیاں لگائی جا رہی ہیں کہ یہ منصوبہ 2050 تک مکمل ہوگا۔ لیکن یہ منصوبہ ہے کیا؟ چائنا آج کل پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے پانی کا رخ موڑنے کے لیے ایک منصوبے پر کام شروع کیا ہے۔ یہ $62 بلین کا پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ میں چائنا کے جنوبی حصے سے شمالی حصے کی طرف پانی کو منتقل کیا جائے گا۔ یہ پانی نہروں، سرنگوں اور پمپ سٹیشنوں کی مدد سے منتقل کیا جائے گا۔ یہ جنوب سے شمال پانی کو منتقل کرنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ یہ انجینئرنگ کے اب تک کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ہر سال 44.8 بلین کیوبک میٹر پانی کو جنوبی چائنا کے دریائے یانگشی سے شمالی دریائے زرد بیسن کی طرف موڑنا ہے۔ اس طرح پانی ان علاقوں میں بھیجا جائے گا جہاں پانی کی کمی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ڈائیورژن منصوبہ ہے جس کا مطلب ہے تقسیم شدہ۔ یہ چائنا کے 4 دریاؤں کو آپس میں ملائے گا اور اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 3 علیحدہ راستے تعمیر کرنے پڑیں گے۔ ایک مشرقی راستہ جو 1155 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ 2013 میں مکمل ہو گیا تھا۔ دوسرا مرکزی راستہ جو ایک موڑ راستہ بھی کہلاتا ہے، یہ دریائے ہان کو بیجنگ کی طرف موڑتا ہے۔ یہ 1267 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ تاخیر کے بعد 2014 میں مکمل کر لیا گیا تھا۔ اس راستے کو بنانے کے لیے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو بے گھر کیا گیا تھا۔ تیسرا مغربی راستہ شنگھائی اور تبت کے پہاڑی راستوں پر مشتمل ہے جسے تعمیر کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے انجینئرز کو موسمی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ راستہ بھی 2050 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ راستہ 500 کلومیٹر لمبا ہے لیکن پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے یہاں زلزلے آتے رہتے ہیں اور یہ سطح سمندر سے 3000 سے 5000 میٹر اونچا ہے، اس لیے اس کی تعمیر ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اس منصوبے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو زمینی پانی کا استعمال کم ہوگا، دوسرا اس سے سالانہ 45 بلین کیوبک میٹر پانی شمال میں منتقل ہوگا جس سے انہیں زراعت اور صنعت کے شعبے میں فائدہ ہوگا۔ لیکن اس منصوبے کے کچھ نقصان بھی ہیں کیونکہ بعض دفعہ جنوب میں پانی اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ اسے شمال میں بھیجا جا سکے۔ 2011 میں چائنا کے جنوب میں لوگوں کے پاس صرف اتنا ہی پانی تھا کہ وہ خود استعمال کر سکتے، تو پھر وہ ایسے حالات میں شمالی حصے کو پانی کیسے دیں گے؟ اس کے اور بھی خدشات سامنے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس منصوبے سے پانی کی آلودگی میں مزید اضافہ ہو کیونکہ فیکٹریوں کی آلودگی پانی کو گندا کر دیتی ہے جس سے وہ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ چائنا نے آلودگی کو کم کرنے کے لیے 260 منصوبے لگائے ہیں جن پر $2 بلین کے اخراجات آئے ہیں۔ یہ پینے کا صاف پانی مہیا کریں گے۔ اس منصوبے پر چائنا نے $62 بلین کے اخراجات کیے ہیں جو 3 گورجز ڈیم کی لاگت سے 2 گنا زیادہ ہیں۔